یا امریکہ، مہاراج کے تذکرے پر حسنین رضا کے چہرے پر وہ والہانہ پن اور جو کیفیت تھی اور جو ان کے لہجے میں جو وارفتگی تھی، اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے حسنین مہاراج کی اس قدر گرویدہ ہیں۔ پھر مہاراج درشن سنگھ کی پرنور شاعری کی سے مزین نور عقیدت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ اس کچھ میں بہت کچھ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سنت درشن سنگھ مہاراج نے نروانی پا لیا ہے، اور ان کے قلم سے جو کچھ بھی روئے کرتاز پر منتقل ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف الہامی کیفیت کے تحت ہی۔ سنت درشن سنگھ مہاراج ایک شفاف شیشے کی مانند کہ جن کی شخصیت میں کسی قسم کی ریاکاری یا کسی قسم کی خود پرستی کی کثافت شامل نہیں، جن کا ظاہر و باطن ایک، اور جو ایسے ہوتے ہیں اللہ انہیں مومن کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 62ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے روز حشر اجر عظیم ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اور کون ہوں گے سوائے ان کے جن کے دلوں میں انسانیت ہو، توحید ہو، رحمت للعالمین اور اہل بیت اطہار کی مودت ہو اور عشق کی حقیقت آشنائی ہو۔ کیا بات ہے۔ ان کو ہی تو میثم تمار، لال شہباز قلندر، رومی، حافظ، خواجہ نظام الدین اولیاء، بھگت کبیر، گرو نانک، تلسی داس، غالب اور سنت درشن سنگھ مہاراج کہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ مہاراج کی شاعری کا پھول وہ کہ ہندوستان میں کھلا مگر اس کی خوشبو ساری دنیا میں پہنچی۔ پروفیسر سحر انصاری، ڈاکٹر ہلال نقوی اور ڈاکٹر شبیل حسن جیسے اساتذان سخن نے مہاراج کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ دنیا ادب میں مہاراج کا اپنا ایک منفرد مقام قائم ہو چکا ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ میر تقی میر کی سادہ بیانی، غالب کا حسن تخاطب سبحان اللہ، اور جوش کا ولولہ، کیا بات، ان کو یکجا کریے تو بنتی ہے مہاراج درشن سنگھ کی شاعری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا خراج عقیدت۔ جس میں وہ سب کچھ ہے جو قاری کو اپنے منفرد ہونے کا بہت شدت کے ساتھ احساس دلاتا ہے۔ کنور موہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ مہاراج نے اسی مضمون کو اور زیادہ وسیع انداز میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے، نہ تو عرب کے لیے تھا نہ تو عجم کے لیے، ایک آستین تھا زمانے کے چشم نم کے لیے، کیا بات، جو تیرے سائے میں آئے پناہ پاتا ہے، فضائے امن ہے ہمسائے حرم کے لیے۔ واہ واہ۔ اور پھر جوش ملی آبادی کے دبنگ لہجے کا انداز لیے ایک مسدس کی دو بیتیں ہیں، ملاحظہ ہوں۔ عشق لازوال کی تابندگی سلام، عشق لازوال کی تابندگی سلام، اے زندگی سلام، دل زندگی سلام، اور اے چارہ ساز کلفت انسان سلام لے، اے درد کائنات کے درما سلام لے،
مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے ادراک کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی قلم ان کی ہمہ جہت صفات کا احاطہ کر سکے، لیکن سنت درشن سنگھ مہاراج کی نے کتنی سبک روی سے ان کی شخصیت کے پہلو اجاگر کیے ہیں کہ سیتے ہیں اپنے ہاتھ سے کفش رسول پاک، کمال ہے، سیتے ہیں اپنے ہاتھ سے کفش رسول پاک، کیا اوج، کیا جمال ہے، کیا انکسار ہے، بہت اچھا، حکمت کی بھیک کے لیے پھیلائے دونوں ہاتھ، میں اس نبی کے پاس گیا جس کی دھوم ہے، لیکن سوال علم پہ ارشاد یہ ہوا حیدر کے در پہ جا کے وہ باب العلوم ہے۔ ہمیں اپنے ایک منقبت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو سنت درشن سنگھ مہاراج کے حوالے سے کہ علی کے چاہنے والوں کا دل ٹٹولا کرو، علی کے چاہنے والوں کا دل ٹٹولا کرو، ملے گا تم کو وہیں پر خدا، خدا کی قسم۔ اہل بیت اطہار کی زندگی اور ان کی شخصیات پر جو اشعار کی خوبصورت لڑیوں میں پروئی مودت کی کلیاں اپنی مہک سے درشن سنگھ مہاراج کے پاکیزہ روی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سید سجاد حضرت زین العابدین کے لیے ان کا یہ قطع، جس رہ گزر سے گزرا ہے ان کا خیال بھی، اس رہ گزر پہ سجدے کیے جا رہا ہوں، بے خوف گزرے راہ سے اب اہل کارواں کانٹوں کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ کس طرح واقع کربلا نے اردو ادب پر گہرے اور انمٹ نقوش ڈالے ہیں، اور مرثیہ نگاری، سلام، منقبت اور قصیدے کے علاوہ غزل میں بھی بھرپور تاثر قائم کیا ہے۔ مہاراج درشن سنگھ کا یہ اشعار قابل غور ہے کہ سہوائے جم نہ ساغر میں خانہ چاہیے، سہوائے غم نہ ساغر میں خانہ چاہیے، میرے لیے خلوص کا پیمانہ چاہیے، ہر لفظ پر ملے گی سزائے صلیب ادار، ہر لفظ پر ملے گی سزائے صلیب ادار، سچ بولنے کو ہمت مردانہ چاہیے۔ انصاف میں کدے میں ضروری ہے دوستو، کیا بات ہے، انصاف میں کدے میں ضروری ہے دوستو، ہر تشن لب کے واسطے پیمانہ چاہیے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس قدر خوبصورتی سے اور کتنے بھرپور انداز میں مہاراج نے حق گوئی کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ غزل آرائی کا یہ حسن امام زمانہ کی شان میں کی گئی شاعری میں اپنے بھرپور انداز میں نظر آتا ہے۔ نقاب روئے مبارک ذرا ہٹا دیجیے، نقاب روئے مبارک ذرا ہٹا دیجیے، تھکی تھکی سی نگاہوں کو آسرا دیجیے، نظریں تلاش کرتی رہیں جن کو عمر بھر، درشن کو وہ سکون کے لمحے کہاں ملے۔ آخر میں جاتے جاتے ہم حاضرین محفل سے اپنی کش بیانی پر رعایت کے طلبگار ہیں، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سنت درشن سنگھ مہاراج کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کو مترادف ہے، بالکل ایسے ہی، اور دامن وقت بھی اختصار کا متقاضی ہے، لہذا مہاراج کے اشعار کے ساتھ ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں کہ اس قدر بڑھتا گیا جذبے جنون زندگی، اس قدر بڑھتا گیا جذبے جنون زندگی، میرا ماتھا رفتہ رفتہ تیرا سنگ در ہوا، محو مدحت تھا کہ درشن غیب سے آئی صدا، محو مدحت تھا کہ درشن غیب سے آئی صدا، اٹھ خدا راضی ہوا، خوشنود پیغمبر ہوا۔